آپ کا اعلان کرنا ہے، آپ کا میں کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. اس گئے گزرے زمانے میں جبکہ ہر طرف سے باطل حق پر حملہ آور ہے اور کفر چاہتا ہے ایمان کی شمع کو گل کر دے، اور وقت کا فرعون چاہتا ہے اسلام کا وجود، تشخص اور مسلمانوں کی پہچان ختم ہو جائے. کوئی شک نہیں، سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو پیشین گوئیاں فرمائی فتنوں کے تعلق سے، آج وہ ایک ایک فتنہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا اجتماعی زندگی سے، وہ عورتوں سے متعلق ہو یا مردوں سے، وہ امیروں سے متعلق ہو یا غریبوں سے، وہ حاکموں سے متعلق ہو یا محکوموں سے، ایک ایک چیز آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تو وہاں اگر چوکا ہوتا ہے تو آپ چوکا ہی دیکھیں گے، وہاں وکٹ گرتی ہوئی ہے تو آپ وہی دیکھیں گے۔ جو چیزیں آپ کو بخاری شریف کے آئینے میں، سیاستہ کے آئینے میں اور سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اور سیرت طیبہ کے آئینے میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ زمانے کے اندر وہ چیز محسوس کریں گے۔ ایسے پرفتن زمانے میں دینی معاملات کے اندر بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، ماضی قریب کی تاریخ اٹھا کر مسجدوں کی تعداد ہو، مدارس کی تعداد ہو، علماء کی تعداد ہو، مفتیان کرام کی تعداد ہو اور جماعتوں میں نکلنے والوں کی تعداد ہو، یا یہ کہ اکابرین اور اولیاء کرام کے احترام اور اکرام اور ان کی تعظیم کے نام پر جمع ہونے والوں کی تعداد، بہرحال دین کی نسبت ہے۔ ہر میدان کے اندر الحمدللہ اس پرفتن زمانے کے اندر جب باطل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور کلام پاک کے اندر اللہ نے جو یہ بات فرمائی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اپنے پھونکوں سے اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے تشخص کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مساجد ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے، مکاتب ہے، جال پھیل رہا ہے، علماء کرام ہیں، الحمدللہ مدارس عربیہ فضلاء کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں کی تعداد کے اندر مدارس عربیہ فضلاء کو پیدا کر رہے ہیں۔ داڑھی بڑھانے والوں کے مقابلے میں داڑھی رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے میں مسجدیں آباد ہیں۔ خبریں آتی ہیں کہ جس ملک کے اندر اور جو ملک اسلام اور مسلمان دشمنی کے لیے مشہور ہے کہ کبھی وہ میناروں کے ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کبھی داڑھی والوں کی طرف دہشت گردی کا لیبل لگانے کی بات کرتا ہے، کبھی مدارس اور ملاؤں کو نشانہ بناتا ہے، جماعتوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ان ممالک کے اندر جو اسلام مسلمان دشمنی کے لیے مشہور ہیں، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ وہاں سے ہر آئے دن کبھی یہودی کبھی عیسائی مسلمان ہونے کی بات، اور کبھی یہ خبر کسی گرجا گھر کو مدرسے میں تبدیل کر دیا گیا، مسجد کے اندر بدل دیا گیا، کسی شراب خانے کو دینی درسگاہ بنا دیا گیا۔ ایک طرف یہ مسلسل الحمدللہ یہ خبریں ہیں اور ہمارے لیے جینے کے اسباب ہیں اور جینے کا سہارا ہے، لیکن دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، جتنی تباہی آج زمین مسلمانوں کی دیکھ رہی ہے، آسمان نظارہ کر رہا ہے اور اللہ کی مخلوق دیکھ رہی ہے کہ اس سطح ہستی پر اللہ کا نام لینے والے، خیر امت کہلانے والے، امت وسط کہلانے والے،
حاملان قرآن، حاملان کعبہ، محافظان کعبہ جتنا مظلوم ہے، امریکہ کا پالتو کتا یہود و نصارہ کا اتنا مظلوم نہیں ہے۔ کہاں ہے امن سے یہ؟ کہاں ہے چین سے یہ؟ کہاں ہے سکون سے یہ؟ ارے مسجدوں کی تعداد بڑھنا، مدارس کی تعداد بڑھنا، جماعتوں کی تعداد بڑھنا، داڑھی والوں کی تعداد بڑھنا، علماء کی تعداد بڑھنا، یہ فعل نیک تھا کہ امت سے مسائل ہٹ جاتے، لیکن ہر آئے دن، ہر آنے والی صبح میں سورج اپنی کرنوں کے ساتھ ایک نئے فتنے کی خبر لاتا ہے۔ مسلمانوں پر ایک نئی تہمت لگتی ہے، ایک نیا الزام لگتا ہے، ایک نیا لیبل لگتا ہے۔ تنگ آ چکا ہے مسلمان، اور جس سرزمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمن آمینہ کہا کہ یہ امن والی زمین ہے، یہ چین والی زمین ہے، یہ سکون والی زمین ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، آپ حیرت کریں گے کہ اس زمین کے اندر بھی مسلمان معمول نہیں ہیں۔ ایسی ایسی حالتیں کہ کبھی ائمہ پر پابندی، آیت جہاد تم جہری نمازوں میں نہیں پڑھ سکتے، اپنے خطبات کے اندر ان آیتوں کو اور ان حدیثوں کو استعمال نہیں کر سکتے جن میں یہودیوں پر لعنت کی گئی ہے، نصارہ پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کا حرم، اللہ کا کعبہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں پر لگتا ہے کہ بظاہر ان کمینوں کا، جن کو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کبھی ان کو بندر بنا دیا گیا، کبھی خنزیر کا عذاب دیا گیا، کبھی ان کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، آج یہاں پر اللہ کے حرم میں کھڑے ہونے والے، نبی کے روضے کے مصلے پر کھڑے ہونے والوں پر لگتا ہے کہ ان کا ہولڈ ہے اور ان کی گرفت ہے۔ کیا ہو رہی ہیں عبادتیں ہماری؟ پچھلے سال کے مقابلے میں ہر اگلے سال کے اندر حج کا کوٹا بڑھا ہوا ہے، زائرین کا کوٹا بڑھا ہوا ہے، عمرہ کرنے والوں کا کوٹا بڑھا ہوا ہے، مسجدیں آباد ہیں، علماء آ رہے ہیں، ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، تزکیۃ القلوب کا کام کر رہے ہیں، نمازیں ہیں، وہی نماز ہے، وہی اذان ہے، وہی قرآن ہے، وہی درسگاہیں ہیں، نہ درسگاہ بدلی، نہ قرآن بدلا، نہ فجر کی 2 رکعت سے 3 ہوئی، نہ 2 سے 1 ہوئی، نہ عشاء کی 4 سے 5 ہوئی، نہ 4 سے 3 ہوئی، رکعتیں وہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک طرف بڑھوتری ہے اور دوسری طرف ذلت، مسکنت اور تباہی بربادی کے گڑھے کے اندر گرتا جا رہا ہے مسلمان۔ تباہی اور بربادی کی طرف تیزی کے ساتھ طوفانوں کی شکل کے اندر، سیلابوں کی شکل کے اندر ایٹم بم وہ کام نہیں کرتا، اس سے زیادہ پاورفل حیثیت کے اندر آج مسلمان تباہ ہے، برباد ہے، رونا ہے۔ آپ عالم کا نقشہ اپنے سامنے رکھیے گا، گلوب رکھیے، آنکھیں بند کر کر اپنی انگلی کسی ملک پر رکھیے اور پھر آنکھیں کھولیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر مسلمان اس ملک کے اندر بستا ہے تو وہاں وہ چین سے نہیں ہے، سکون سے نہیں ہے۔ ایک سجدہ، ایک تسبیح ہماری، ایک وضو ہمارا، ایک صلاۃ الحاجت کی نماز عالم کے اندر انقلاب لاتی تھی۔ یہی کلام پاک تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قتل کے ارادے سے نکلے تھے، ماں پیٹ سے مسلمان نہیں تھے، دشمن تھے اسلام کے، مسلمان کے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے سوچا کہ اگر آپ کو ختم کر دیا جائے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے۔ لیکن راستے کے اندر بتایا گیا آپ کی بہن صاحبہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں، بہنوی صاحب مسلمان ہو چکے ہیں، مجھے واقعات دہرانا مقصد نہیں ہے۔ کلام پاک کی 6600
66 आयतों के वो हाफिज नहीं थे, और जब पैदा हुए थे कान में अजान नहीं कही गई थी, इकामत नहीं कही गई थी, इस्लामी नाम नहीं रखा गया था, और किसी अल्लाह वाले से जमजम और मक्के मुकर्रमा की खजूर की तहनीक उनको नहीं कराई गई थी। वो कुफ्र की तरफ से यलगार और तूफान और जलजला बपा करने वाले थे। ईमान के हल्के में कामते थे कमजोर मुसलमान इनके नाम से। लेकिन आप जानते हैं कि सूरह ताहा की इब्तदाई आयतें इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, यहां तक पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो नबी के कत्ल के इरादे से निकले थे और उनकी दुनिया बदल चुकी थी और दिल के अंदर इनकलाब बपा हो चुका था। अब कत्ल के लिए नहीं जाते हैं, अब हिदायत की भीख मांगने के लिए आका के दरबार में जा रहे हैं। यही कुरान तो हम मुर्दों के सामने पढ़ते हैं, तरावी में सुनते हैं, मगरिब में सुनते हैं, इशा में सुनते हैं, फजर में सुनते हैं। क्या तब्दीली आई हमारे अंदर? कलाम पाक की चंद आयतें नबी के कत्ल के इरादे से निकलने वाले शख्स की दुनिया में और उसकी दिल की दुनिया में तहलका मचा रही है, इनकलाब बपा कर रही है। पैदाइशी मुसलमान, खतना हमारी हुई, अजान हमें दी गई, इकामत हमें कही गई, इस्लामी नाम रखा गया, और कितने लोग होंगे औलिया अल्लाह के जरिए से तहनीक उनकी कराई गई। आखिर क्यों तब्दीली नहीं आ रही है? बात असल ये है, बात असल ये है, एक मर्द हमारे अंदर है। वो मर्द ये है कि मुनाफकत हमारे अंदर पैदा हो गई है। मस्जिदों में जाते हैं तो मुसलमान और बाजारों में रहते हैं काफिरों में हम में कोई फर्क नहीं है। इस तारीख के दस्तरखान में रहते हैं सहाबा का, हसन बसरी का हम नमूना बनकर रहते हैं, और घरों के अंदर जाते हैं, शादी खानों में जाते हैं तो फिर उसी रंग के अंदर रंगे जाते हैं। ये दोहरी चाल, ये मुनाफकत आज हमें तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। अल्लाह का कलाम हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा है, नमाजें हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही हैं, रोजे हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही हैं, इसलिए कि हम दोहरी चाल चलते हैं। हमें अपने मिजाज के मुताबिक जो मुकर्रिर मिलेगा वहां जाएंगे, हम दाद देंगे, हम नारा बुलंद करेंगे और हम समझेंगे कि हमें जन्नत की सनद जहां मिल रही है हम वहां पर जाएंगे। कोई हरे झंडे के पीछे, कोई अमामे के पीछे, और कोई किसी बाबा के पीछे, कोई लतीफा कहने वालों के पीछे, कोई गवैये के पीछे अपने पसंद का इस्लाम हमने बना रखा है। हम अपने पसंद के इस्लाम का सांचा बनाकर इस्लाम को उस सांचे में ढालकर ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। दाढ़ी बनाने वालों, उसके पास अपनी एक दलील है, उसे पूछो, अजी दिल पाक होना चाहिए, दिल में आका की मोहब्बत होनी चाहिए। यहूद और नसारा का लिबास पहनने वाला, उसके पास अपनी एक दलील है। घर के अंदर टीवी चलाने वाला, नंगा नाच देखने वाला, मां बहनों को बेआबरू की हालत में देखने वाला, उसके पास एक अपनी दलील है कि ये मुल्ला मुसलमानों को 1400 साल पीछे दकियानियत की तरफ और पुराने जमाने की तरफ धकेलना चाहते हैं। एक तरक्की का आला है, एक मीडिया है, इसमें साइंस मालूम होता है, टेक्नोलॉजी मालूम होती है, खबरें मालूम होती हैं। हर एक के पास एक दलील है, हर एक के पास अपना एक सांचा है, एक मुनाफकत का सांचा, एक अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल का सांचा, किसी के पास अब्दुल्ला इब्ने सबा का सांचा, किसी के पास अबू जहल का सांचा, किसी के पास उद्बा का सांचा, किसी के पास ईबा का सांचा। हर एक कहता है अरे हज क्यों नहीं करते, बेटियों की शादी कर लेने दो, मकान तामीर होने दो, नमाज, अरे कौन सा गुनाह हमने किया, जब बूढ़े होंगे और तब जो है जाकर हम नमाज पढ़ लेंगे। इस मुनाफकत ने मुसलमानों को तबाह कर दिया और बर्बाद कर दिया। कलाम पाक उठाकर देखिए, अहादीस शरीफा उठाकर देखिए,
کہ اسلام مسلمان دشمنی کے جو لاکھوں شعبے ہیں، یہودیت ایک شعبہ ہے، عیسائیت ایک شعبہ ہے، کفر ایک شعبہ ہے، شرک ایک شعبہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے منافق کے لیے خطرناک عذاب بیان کیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کو جہنم کے ایک ایسے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا کہ جس طبقے سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہوگی۔ مسجد میں آؤ تو مسلمان، اور بازار میں جاؤ تو کافر کے بچے نظر آؤ، شادی خانے میں جاؤ تو کسی فلم کے سوار اور زانی کی طرح نظر آؤ، الیکشن کے اندر جاؤ زندہ باد مردباد کہہ کر 50-100 روپے کے اندر اپنے ایمان کا سودا کرو، اپنے ضمیر کا سودا کرو، تو پھر کعبے کا غلاف پکڑ کر کہو اے اللہ بابری مسجد کو آباد کر دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر دے، اور اللہ کرتا کیوں نہیں؟ اللہ گجرات کو دیکھتا کیوں نہیں؟ فلسطین کو دیکھتا کیوں نہیں؟ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا؟ کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ کسے دھوکہ دینا چاہتے؟ اس اللہ کو جس نے گندے نطفے سے آپ کو یہ شکل دی، من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ، اور کرو کہ کیا ماں کے پیٹ میں پی کر یہ شکل لے کر تم آئے؟ کون تھا یہ شکل دینے والا؟ کون تھا تمہیں آنکھوں کے اندر بصارت دینے والا؟ کون تھا تمہیں زبان کے اندر قوت گویائی دینے والا؟ آئے تھے اندھے، آئے تھے لنگڑے، آئے تھے لولے، آئے تھے بہرے، اللہ ہی تو نے یہ طاقت دی تھی۔ آج اس اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو ان سجدوں کے ذریعے سے؟ امام مصلی سے دھوکہ دے رہا ہے، خطیب منبر سے دھوکہ دے رہا ہے، میلاد کا مقرر میلاد کے اسٹیج سے، اور تاجر تجارت کے ذریعے سے، کارخانے کا مالک اپنے راستے سے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اب مرنے کے بعد سیدھے میرے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی فاصلہ نہیں۔ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے دین کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، اور حدیث کیا چاہتی ہے، اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کوئی اس کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بے پردگی، شراب نوشی، سود، حلال و حرام کی تمیز کا اٹھ جانا، ایک طرف سجدوں پر سجدے، ایک طرف مدرسوں کی تعلیم پر تعلیم، ایک طرف جماعتوں پر نکلنے کا نکلنا، اور معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر ہم کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ داڑھی رکھ کر، یہ نماز کا گٹا ہم لگا کر، ہم تسبیح کے دانے ہاتھ میں گھما کر ہم لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اس خالق کائنات کو نہیں جس نے گندے پانی کے اندر یہ حسین چہرہ بنایا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ دیکھو آئینے میں دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، کہتے ہوئے زبان سے جملے نکلتے ہوئے جملوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، دل کی دھڑکن کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ کون ہے جو ایک سانس اندر چلی جاتی ہے تو کون ہے جو باہر نکالتا ہے، باہر آ جاتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اندر لے جاتی ہے؟ ایک ایک سانس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے لیے بتلاؤ۔ دین کے جس شعبے کو ہم نے اپنایا، ہم نے اس کو مکمل دین سمجھ لیا۔ جس نے نماز کو اپنایا، معاملات کے اندر صفر ہے، بیوی کے ساتھ معاملہ، جو سلوک کے اندر، اولاد کی تربیت کے اندر، کاروبار کے اندر، بس نماز آ گئی تو دین آ گیا۔ اور جس نے مسجد بنائی وہ جمعہ میں نماز پڑھ رہا ہے، میں نے مسجدیں تعمیر کر دی، میں نے مدرسوں کو چندہ دے دیا۔ ہر ایک کا ایک اپنا سانچہ ہے اور اس سانچے کے اندر اس نے دین کو بنایا ہے۔ میں امام ہوں، میں امامت کرتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے تیر مار دیا امامت کر کر، میں میدانی مقرر ہوں، ڈائلاگ بول کر، خطرناک جملے استعمال کر کر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا۔ کیا اسی کا نام دین ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد کے اندر امام تھے تو کیا بیویوں کے ساتھ آپ نے نہیں فرمایا خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کہ قیامت تک آنے والی بیویوں کے اندر سب سے بہترین شوہر اگر ثابت ہو سکتا ہوں تو میں ثابت ہو سکتا ہوں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہیں فرماتی تھی کہ کبھی آقا آئے ہو
گھر کے اندر اور آپ کے چہرے پر بل ہو اور مسکراہٹ نہ ہو، میں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کا بیویوں کے ساتھ یہ سلوک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیا نہیں فرمایا کرتے تھے؟ ساری زندگی میں اس انتظار کے اندر رہا کہ آج میں سلام کے اندر پہل کر دوں، میں ارادہ ہی کرتا میرے آقا میرے ارادے کو زبان پر لانے سے پہلے میرے مالک میرے آقا مجھے سلام کر دیا کرتے تھے۔ مالک بنے تو ایسے بنے، شوہر بنے تو ایسے بنے، امام بنے تو ایسے بنے، کمانڈر بنے تو ایسے بنے، سپہ سالار بنے تو ایسے بنے، بہادر بنے تو ایسے بنے، جفاکش بنے تو ایسے بنے۔ ہم نے ایک ایک میدان کو لے لیا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ابھی اس زمین کے اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے محل کو جنت کے اندر تعمیر کر دیا تھا، اور آپ جانتے ہیں واقعہ کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس محل کی خوبصورتی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اللہ نے میرے لیے بنایا ہو، وہ کتنا خوبصورت محل رہا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ آپ کے غلام اور یہ آپ کے امتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ عمر ابھی زمین پر تھا اور اس کا محل جنت کے اندر بن چکا تھا۔ عمر زمین پر بولتا تھا، عرش سے اس کے فیصلے اس کے موافقت کے اندر آیا کرتے تھے۔ عمر وہ تھا کہ جس کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سر پر نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا جاتا۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب کائنات رب ذوالجلال یہ کہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی نسل انسانی تمام کی تمام جنت میں جائے، ایک فرد کو چھوڑ کر عمر کہتا ہے کہ شاید میں وہ فرد ہوں گا جو جہنم میں جاؤں گا۔ سجدوں پر غرور، داڑھی پر غرور، کسی کو جماعت پر غرور، کسی پر مصلے پر غرور، کسی کو محتمم بن کر سب نے جنت کو خرید لیا ہے، ٹھیکہ لے لیا ہے، مالک بن چکے ہیں۔ اس منافقت کی وجہ سے یہ اعمال کی تاثیر ختم ہو چکی ہے، ورنہ زمین پر ہم الا اللہ کہتے اللہ کے عرش کے ستون ہل جایا کرتے تھے۔ ہم درندوں کو خطاب کرتے نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درندے جنگل چھوڑ کر چلا جایا کرتے تھے۔ کیا ہو رہی ہے ہماری قرات، کیا ہو رہی ہے ہماری تلاوت، کیا ہو رہی ہے ہماری مسجدوں کی تعمیر؟ دنیا کا ہر کتا ہمیں بھوکتا ہے، ہر خنزیر ہمیں دان دکھاتا ہے، ہر دشمن ہمیں سطح ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ آج یہ نوبت آ گئی ہے۔ نمازیوں کی تو کمی نہیں، مساجد کی کمی نہیں، مدارس کی کمی نہیں، علماء کی کمی نہیں، قاریوں کی کمی نہیں۔ ہمارے شہر بنگلور ہم نے بچپنے کے اندر دیکھا کہ ریٹائرڈ پوسٹ ماسٹر یا ریٹائرڈ لیکچرار وظیفہ یاب امام نہیں تھے مساجد کے لیے، مسلح بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، پوسٹ ماسٹر، ریٹائرڈ اردو کے ٹیچر، منشی سنبھالا کرتے تھے۔ اب الحمدللہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، حفاظ کو باہر بھیجتے ہیں، علماء کو باہر بھیجتے ہیں۔ ہر آئے دن مساجد بن رہے ہیں، مدارس بن رہے ہیں، مکاتب کا جال پھیل رہا ہے۔ دوا کرنے کے بعد بیماری کو جانا چاہیے تھا، نور کے آنے کے بعد تاریکی کو چھٹنا چاہیے تھا، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ دوا جوں کی مرض ایسے سے بڑھ رہا ہے۔ بے پردگی کا سیلاب، بے حیائی کا سیلاب، کیا خواتین کو جو بازاروں کے اندر کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام سمیہ اور کسی کا نام عائشہ، ان کے ظاہر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا نام فاطمہ ہو بھی سکتا ہے؟ کیا یہ خبریں ایک مسلمان کے لیے قابل برداشت ہیں کہ ایک کافر کے ساتھ، ایک چمار کی نسل والے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کلمہ گو فاطمہ اور عائشہ سمیہ نام کی اس کے ساتھ راہ فرار اختیار کرے اور اس کے رحم مادر کے اندر کفر کا نطفہ قرار پائے؟ یہ ہو سکتا تھا؟ کفر کی پرچھائی ہمارے مسلمان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں پر پڑ سکتی تھی؟ کیا زمانہ دیکھنے کو آ رہا ہے؟ نمازوں کے اندر تاثیر اگر پیدا کرنا ہے، عبادتوں کے اندر تاثیر اگر پیدا کرنا ہے،
اور طاقتور بنانا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو جو ہے ہماری طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ فقہاء نے لکھا، مفسرین کرام ہے یعنی دین کی تم مدد کرو، دین پر چلو، سنتوں پر چلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم منافقت کرتے ہیں، سر سجدے میں ہوتا ہے اور دل جو ہے بازار کے اندر ہوتا ہے، مال میں ہوتا ہے، دولت میں ہوتا ہے۔ جب تک پوری طریقے سے ادخلوا فی السلم کافہ، ہم آئیں گے مجمع کے اندر اور باتیں جہنم کی ہوگی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ضرور نکلیں گے، لطیفہ ہوگا، مسکراہٹ ضرور آئے گی، اور جب جائیں گے عورتوں کے پاس، اور جب جائیں گے فلم کے اڈوں میں، اور جب جائیں گے دنیا کے ماحول میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہاں بیٹھیں گے ایمان بگاریں گے، یہاں بیٹھیں گے حسن بصری بنیں گے، یہاں عورتیں آئیں گی رابعہ بصریہ بنیں گی، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب جائیں گے ٹی وی کے سامنے، اور جب جائیں گے سنیما کے پردے کے سامنے، جب بنیں گے دنیا کے کتے اور دنیا کے لالچی اور حریف، تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک چمار کی اولاد میں، ایک کافر کی اولاد میں، ایک منافق میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم تو وہاں ٹوپی ڈالے ہوئے بیٹھ رہے تھے، نعرہ پکار رہے تھے، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکال رہے تھے اور داد دے رہے تھے، لگ رہا تھا کہ وقت کہ تم حسن بصری ہو۔ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ارے بس ایسے ہی چلے گئے تھے ٹھٹا کرنے۔ اللہ نے فرمایا تم کیا ٹھٹا کرو گے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تم ٹھٹا کرو گے خالق کائنات کے ساتھ، رب کائنات کے ساتھ، اور جس نے تمہیں گندے پانی سے یہ حسین شکل دی، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا ٹھٹا کرے گا کہ وہ قوم جس کو تم نماز کی ہر رکعت کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہو، ان کے ہاتھوں تمہیں پٹوائے گا، ان کے جوتے تمہیں کھلوائے گا، وہ قوم جسے پیشاب کرنے کے بعد طہارت کی تمیز نہیں، ان کے جوتے تمہیں لگائے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اہل ایمان کو، اولیاء اللہ کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، تم اپنا پیشاب پی کر مرو گے، تم جو ہے اپنا پاخانہ کھا کر مرو گے، کس کو تم دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ سدھر جاؤ مسلمانوں، ایک بن جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، میرے آقا تمہارے درود کے محتاج نہیں ہے، جانا ہے جہنم کھلی ہوئی ہے، حل من مزید کا نعرہ لگا رہی ہے، جاؤ جاؤ کھلے طریقے سے پتنگ بازی کرو، ہولی کھیلو، آتش بازی کرو، جاؤ گنیش کی پوجا کرو، میرا رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، میرے آقا تمہارے درود کے محتاج نہیں ہے، آنا ہے پورے طریقے سے میرے آقا کے غلام بن جاؤ، اللہ کے بندے بن کر آؤ، پھر دیکھو کہ کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام نہ لائے تو جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرنا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے مسلمانوں، اب تم نے کروٹ لے لی ہے، تم نے منافقت کو چھوڑ دیا ہے، تم نے دوغلی پالیسی کو چھوڑ دیا ہے، اب کامیابی تمہارے قدم چومے گی، یہ بن جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ دنیا کچھ نہیں کر سکتی، میرے اللہ کی قسم، اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے، عہدوں کے ذریعے سے، بلڈنگوں کے ذریعے سے، نوکریوں سے مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ کی قسم قیامت آ جائے گی، یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں۔ مسلمانوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ ہے، حکومت زمین آسمان کے خزانے ہیں، حکومت مسلمانوں کی زیادہ ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت چھوٹ چکی ہے، اللہ سے تعلق ختم ہو چکا ہے، حرمین سے تعلق ختم ہو چکا ہے، کلام کی محبت نکل چکی ہے۔ مسلمان آجا کلام کی طرف، مسلمان آجا کعبے کی طرف، مسلمان آجا مسجد کی طرف، ہو کر تو دیکھ اللہ کا، پھر دیکھ
کہ کیا گل کھلائے گی، یہ اللہ کی رحمت اور یہ اللہ کی قدرت۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہت کو چھوڑ کر جب انہوں نے اللہ والوں کا راستہ اپنایا اور دریا کے کنارے وہ اپنی گدڑی کو سی رہے تھے، تو اب جو بادشاہ تھا وہ گزرا تو اس نے ٹھٹا کیا، اس نے مذاق کیا۔ لوگ مذاق کرتے ہیں داڑھی کا، اسرائیل تو بعد میں کرے گا، امریکہ بعد میں کرے گا، بی جے پی بعد میں کرے گی، اسلام مسلمان فرقہ پرست تنظیمیں بعد میں کریں گے، خود مسلمان کا ٹٹا اڑائے گا۔ ارے یہ عمر میں تو نے داڑھی رکھ لی، یہ عمر میں تو نے امامہ رکھ لیا، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کر تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ یہ حافظ بنیں گے تو یہ فاتحہ کا چہلم کا کھا کر مریں گے۔ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، خود مسلمان کا دشمن ہے، تانے دیتا ہے۔ بادشاہ نے تانے دیے، کہا کہ بھئی کیا حالت ہوگی، یہ بادشاہت کو چھوڑی اور آپ کے فقیری مقدر میں آ گئی، آج گدڑی سی رہے، پیون لگے کپڑے پہن رہے ہیں۔ میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، دین کے تابع ہو جاؤ اور دین کو اوڑھنا بچھونا دین کی محنت کو بنا لو، پھر اس فقیری میں شاہانہ مزے ملیں گے۔ اور وہ بادشاہت جو اللہ کی رحمت سے ہٹی ہوئی ہو، اللہ کی مدد اور نصرت کی چادر سے ہٹی ہوئی ہو، وہ بادشاہت ہمارے لیے موجب لعنت ہے اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ تو کہا، تو اس کے بعد ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اس سوئی سے تاگے کو نکالا اور سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ تم اپنے فوج کو حکم دو کہ اس کو ڈھونڈ کر نکال کر لائے۔ تو کہا کہ بھئی تمہاری عمارت کیا گئی، دولت کیا گئی، بادشاہت کیا گئی، عقل بھی چلی گئی۔ کہا کہ دیکھو، پھر اس کے بعد کہا تمہاری حکومت اور ہماری حکومت میں کتنا فرق ہے۔ کہا کہ سمندر کی مچھلیوں میری سوئی کو واپس کرو۔ ہر وہ مچھلی جتنی دور تک آواز جا سکتی تھی، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کی ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر ایک جو ہے سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ دنیا کے حریص لالچی نہیں تھے، بادشاہت کو انہوں نے جوتوں کی نوک ٹھوکر پر انہوں نے ٹکرایا تھا، نوک پر ٹکرایا تھا۔ کہا کہ نہ، مجھے وہی سوئی چاہیے جنگ لگی ہوئی جو میری لوہے کی تھی۔ تو آخر میں ایک مچھلی لے کر آئی، فرمایا اس وہ بادشاہ قدم بوس ہو گیا اور قدموں پر گر گیا، باقی آپ کی بادشاہت پر ہماری ہزاروں بادشاہتیں قربان ہیں۔ نبی کی غلامی پر دنیا کی ہزاروں بادشاہتیں، کروڑوں زمین و آسمان کے خزانے قربان ہیں۔ آقا کا ایک طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، آقا کی ایک سنت ہماری زندگی کے اندر آ جائے، پھر دیکھو کہ آئندہ کیا ماحول ہمیں نظر آئے گا، کیسے ہمارا جو ہے سامنے زمانہ نظر آئے گا۔ کل انشاءاللہ ہماری حقیقی بات ہے بطور استقبالیہ اور آپ حضرات کو وہاں کی دعوت دینے کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا گیا تھا۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اللہ منافقت کے جراثیم کو ہمارے جسموں سے اور ہماری روح سے اللہ تبارک تعالیٰ نکالے، خالص ایمان اور خالص توحید اور اللہ رسول کی سچی محبت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین واقدان الحمدللہ رب العالمین۔